بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو عام طور پر استعمال کیے جاتے ہیں لیکن ان کے معنی انتہائی سخت ہوتے ہیں، اور شریعت محمدی میں ایسے الفاظ استعمال کرنے پر ناگواری کا اظہار کیا گیا ہے۔ ان الفاظ میں سے ایک لفظ لعنت کا لفظ ہے۔ عموماً ہمارے معاشرے کے اندر یہ لفظ بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ انتہائی سخت لفظ ہے، اور فقہا تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بلا وجہ کسی کو لعنت کرتا ہے تو قاضی اس کو سزا دے سکتا ہے۔ ناظرین، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو شخص کسی پر لعنت کرتا ہے اور وہ لعنت کی وجہ اس میں نہیں پائی جاتی تو وہ لعنت کرنے والے کی طرف واپس لوٹ آتی ہے۔ ایسے الفاظ اگرچہ اپنے اندر انتہائی سخت معنی رکھتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں کئی جگہ پر ان کا استعمال کیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ مواقع پر کچھ ایسے گناہوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے، جن میں سے کچھ گناہ ایسے ہیں جو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کا نشان ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے بارے میں بر وقت اطلاع ملتی رہے۔ ناظرین، لعنت کا لفظ اگرچہ سخت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ گناہوں کی وجہ سے ان پر لعنت کی ہے۔ اب خود سوچئے کہ ایسی کریم ذات کہ جو کسی کو اف تک نہ کہے وہ گناہوں پر لعنت کر رہی ہے، تو وہ گناہ کتنے عظیم گناہ ہوں گے اور کتنے سخت گناہ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خاتون جو مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے یا پھر مردوں کی طرف مائل ہو جاتی ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں، ایسی تمام خواتین اس گناہ میں آ جاتی ہے کہ جو بناؤ سنگار اس نیت سے کرتی ہے کہ لوگوں کی نظر میں اچھی لگے، مردوں کی نظروں میں جچے اور مرد ان کی طرف متوجہ ہو۔ ایسے ہی خود دوسرے مردوں کی طرف، غیر محرم مردوں کی طرف، اپنے شوہر کے علاوہ دوسرے مردوں کی طرف مائل ہوتی ہے۔ ایسے خواتین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ دوسری وہ خاتون کہ جس کو اس کا شوہر رات کے وقت اپنے پاس بلائے اور وہ اس کے پاس جانے سے انکار کر دے، اس وجہ سے اس کا شوہر اس سے ناراض ہو جائے تو صبح تک فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ ایسے ہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ایسی خواتین پر لعنت کرتے ہیں کہ جن کے سر اونٹ کے کوہانوں کی مانند ہوتے ہیں۔ ناظرین، اگر آج آپ دیکھیں تو خواتین فیشن کے نام پر نت نئے سٹائل بناتی ہے، ایسا لباس پہنتی ہے کہ جس میں ان کا جسم اور جسم کے ابھار واضح دکھائی دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جنسی ہیجان پیدا ہوتا ہے۔ یہ خواتین ہر طرف پھیلی ہوئی نظر آپ کو آئے گی۔ ان کا بناؤ سنگار اس نیت سے ہوتا ہے کہ خوبصورت لگے، خوبصورت مردوں کو دیکھ کر ان کی رال ٹپکنے لگ جاتی ہے۔ ان کے بال نت نئے فیشن سے آپ کو بنے ہوئے نظر آئیں گے، اور آج کل ایک رجحان چل پڑا ہے کہ ہم تو چونکہ مغرب کی اندھا دھند تقلید میں مصروف ہے، اس وجہ سے وہاں کی تہذیب کو بھی اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مغرب میں گرل فرینڈ کا ایک عام تصور پایا جاتا ہے۔ پاکستان میں اب یہ چیزیں بہت زیادہ عام ہو چکی ہے، اور کوئی شخص یا کوئی جوان کی جو شادی شدہ نہیں ہے وہ لڑکیوں کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، اور لڑکیاں بھی یہ کوشش کرتی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ایسا لڑکا اٹیچ ہو جائے جو ان کی ضروریات پوری کر سکے۔ اللہ سے خوف کا مقام ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے ایسے معاملات میں، کہ جب ایسے گناہوں پر اللہ کی سب سے محبوب ہستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے تو وہ گناہ کتنے سخت ہوں گے اور بروز قیامت اس کا کتنا سخت عذاب ہوگا۔ اس لیے خواتین سے درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ذمہ داریاں بہت کم رکھی ہے۔ ان پر کمانے کی ذمہ داری نہیں، ان پر امامت کی ذمہ داری نہیں، ان پر گھر کا خرچہ چلانے کی ذمہ داری نہیں۔ ان کی ذمہ داری اتنی ہے کہ اپنے شوہر کے حقوق کا خیال رکھے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے، اللہ کے احکامات کو پورا کرے،
اور کسی کا حق نہ مارے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواتین اگر یہ 3 کام کرے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت تیار کیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بد اعمال سے بچائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔